بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: إن الحسنات يذهبن السيئات. محترم مکرم عزیز ساتھیوں، سورۃ ہود کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے یہ پڑھا. اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں، اچھائیاں، اچھے کام کرنا برے کام کو مٹا دیتے ہیں. یعنی ایک انسان گناہ بھی کرتا ہے، اچھے کام بھی کرتا ہے، تو گناہ کرنے کے بعد اگر انسان اچھا کام کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے اچھے عمل سے مٹا دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد تب ایک بڑی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے دکھایا. آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ یہ سب کون ہے؟ آدم علیہ السلام کے اس سوال پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ تمہارے اولاد ہیں. اور اس وقت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ہر بندے کے پیشانی پر ایک نور تھا، بعض میں کم تھا، بعض میں زیادہ تھا، مگر ایک بندے ایسے تھے جن میں نور بہت زیادہ چمک رہا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا اللہ یہ کون سا بندہ ہے، ان کا نام کیا ہے، کون ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اس سوال کا بھی جواب دیا. کسی کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے کس کا نام لیا تھا؟ کس کا؟ ماشاء اللہ، احسن تم. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے بیٹے داؤد علیہ السلام ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے پھر انہوں نے پوچھا اللہ ان کی عمر کتنی ہے؟ تو اللہ نے کہا 60 سال کا ہے. تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کیا اللہ میری عمر میں سے 40 سال میں میرے اس بیٹے کو دیتا ہوں، یعنی داؤد علیہ السلام کو میری عمر میں سے 40 سال دے دینا. اللہ تعالیٰ نے دے دیا. انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ایک بات خاص تھی کہ جب ان کو موت آتی تو پہلے ان کو خبر دی جاتی کہ آپ کے انتقال، آپ کے وفات کا وقت آ چکا ہے. اسی طرح جب آدم علیہ السلام کا ان کے موت کا وقت آیا تو فرشتوں نے آ کر کہا کہ تمہارا وقت ہو چکا ہے، زندگی تمہاری ختم ہو چکی ہے، اب تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے، تمہیں اب انتقال کرنا ہے، مرنا ہے. آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے جھگڑتے ہوئے پوچھا میری عمر کے اور 40 سال باقی ہیں. وہ 40 سال انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دے دیا تھا، بھول گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں سنن ترمذی کی ایک صحیح حدیث ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا اس کو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتیں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے انکار کیا، جھگڑا کیا فرشتوں سے، تو بنو آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے اندر یہ خصلت رہے گی کہ وہ جھگڑا کرے گی. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، اپنے بیٹے کو 40 سال عمر دیے مگر بھول گئے تھے، تو آدم کی تمام اولاد بھی بھولے گی. اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، خطئ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو آدم علیہ السلام کی تمام اولاد بھی غلطی کرے گی. سبحان اللہ. سنن ترمذی کے صحیح حدیث شیخ البانی نے صحیح کہا. اب ہم بنو آدم میں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہمارے اندر غلطی کرنا ایک لازمی نتیجہ ہے، ہم غلطی ضرور کریں گے. اللہ تعالیٰ نے سب کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یہ بھی سنن ترمذی کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو حسن کہا کل بنی آدم خطاء. اس کے بعد وخیر الخطائین التوابون، کہ بنو آدم سب کے سب خطاکار ہوتے ہیں، سب سے بہترین خطاکار، سب سے بہترین گنہگار بندہ وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے. ہم دیکھیں ہماری زندگی میں گناہ اور نیکیاں دونوں ہم انجام دیتے ہیں، اور قیامت کے دن جب میزان قائم کیا جائے گا، جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا. جو شخص جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائے گا، اور جو جہنم میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کی بنیاد پر جائیں گے. مگر ان کے اعمال جنت یا جہنم جانے کا ایک سبب بنیں گے. صرف جب ہمارے اعمال زیادہ ہوں گے تو انشاءاللہ باذن اللہ ہم اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتیوں میں سے بنائیں. اور جب ہمارے اللہ ہم کو بچائے کہ اگر ہمارے گناہ زیادہ ہوں تو ہمیں جہنم نصیب کیا جائے گا، ہم جہنم میں جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اللہ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہماری اس امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے اعمال بتائے ہیں جن کو ایک بندہ انجام دے کر بہت کم وقت میں بہت چھوٹا سا عمل انجام دے کر انسان بہت بڑا ثواب حاصل کر سکتا ہے. اور ہم جانتے ہیں جنت جانے کا ایک سبب ہمارے اعمال ہوتے ہیں. اگر ہمارے نیک اعمال زیادہ ہوں تو ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال بتائے ہیں جن کو ہم انجام دے کر اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں جا سکتے ہیں. بہت کم عمل، بہت مختصر سا عمل، بہت ہلکا سا عمل، بہت ہی کم وقت میں ہم اس کو انجام دے سکتے ہیں اور بہت بڑا اجر اللہ کے ہم پا سکتے ہیں. بہت بڑا ثواب ہم اپنے نام اعمال میں لگوا سکتے ہیں اور ہماری نیکیوں میں اضافہ کروا سکتے ہیں، ہمارے پورے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں. بس احادیث میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ اگر فلاں بندہ یہ عمل کرے یا یہ عمل کرے تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو جتنے بھی وہ گناہ کیا تھا اس سے پہلے اس کے تمام کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. کوئی ایک حدیث سنا سکتے ہیں جس میں کہا گیا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه؟ جب پچھلی مرتبہ میں درس دیا تھا تو آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھا تھا جس میں یہ تھا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه. جب ایک بندہ کھانے سے فارغ ہوتا ہے، کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے شکر میں دعا پڑھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طعاما فقال الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، اس کے بعد غفر له ما تقدم من ذنبہ. سنن اربعہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں حدیث نہیں ہے، شیخ البانی نے اس کو حسن کہا. یعنی بندہ کھانا کھانے کے بعد صرف یہ دعا پڑھ لے تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نیکی اس کے حق میں لکھ دی ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. غور کریں کہ انسان 60-70 سال زندگی گزارتا ہے، اس میں نیک عمل بھی کرے گا اور برے اعمال بھی کرے گا. جب انسان کھانا کھانے کے بعد صرف اس دعا کا اہتمام کرے تو اپنی 60-70 سالہ پوری زندگی کے تمام گناہ معاف کروا سکتا ہے اس مختصر سے دعا کی بنیاد پر. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کیے جائیں گے. ہم جانتے ہیں کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کیے جاتے. اس کے تمام صغیرہ گناہ صرف کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنے سے معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح اور ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک انسان کپڑا پہنتا ہے، کپڑا پہنتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. دعا یہ تھی کہ نبی نے فرمایا من لبس ثوبا فقال، کہ جو بھی انسان کپڑا پہنتے وقت یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غفر له ما تقدم من ذنبہ. سبحان اللہ، غفر له ما تقدم من ذنبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ابو داؤد کی حدیث شیخ البانی نے اس کو حسن کہا کہ انسان کپڑا پہن کے وقت یہ دعا کا اہتمام کرے، دعا پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے حق میں اتنا بڑا اجر سناتے ہیں، اتنا بڑا اجر اس کے حق میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. صرف چھوٹا سا عمل، کھانا روزانہ کھاتے ہیں، لباس روزانہ پہنتے ہیں، صرف شعور کے ساتھ اگر ہم بحیثیت ایک مسلمان ہر قدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزارے، نبی نے جس طرح کہا اگر ہم گزارے تو سبحان اللہ ہمارے پورے کے پورے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہی اضافہ ہو سکتا ہے. اسی طرح اور ایک عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جس میں خوشخبری دی گئی ہے کہ ایک انسان یہ عمل کرے گا تو غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کو پورے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایک عمل یہ بھی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اچھی طرح وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس میں وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ وضو کا طریقہ خود وضو کر کے دکھلاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو کیا کرتے تھے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جو بندہ اچھی طرح وضو کرے اپنے پورے اعضاء کو اچھی طرح دھوئے، سنت کے موافق سنت کے طریقے سے وضو کرے اور پھر
2 رکعت اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو اس کے حق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. میں پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان 60-70 سالہ زندگی گزارتا ہے، بعض لوگوں کے تو برائیاں اتنی زیادہ رہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، اور بعض لوگ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے نیکیاں انجام دیتے ہیں. اندازہ لگائیے 60-70 سالہ زندگی کے گناہ صرف ایک عمل سے دھولا جا سکتے ہیں، صرف ایک عمل سے معاف کیے جا سکتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح اور ایک عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں. ہمیں سے ایک انسان الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے ہی پڑھتے ہیں، انفرادی طور پر بھی پڑھتے ہیں، نوافل وغیرہ. سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازمی ہے. ہم جانتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے بغیر کسی کی نماز قبول نہیں ہوتی. سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی بندہ ٹھیک وقت میں آمین کہے، سمجھاؤ گا میں آپ کو آگے حدیث سنانے کے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال احدكم امين وقالت الملائكه في السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. ایک بندہ سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر آمین کہتا ہے. دیکھیے ہمارے اساتذہ بھی بہت آپ کو تنبیہ کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر صحیح انداز میں آمین کہا کریں. بعض لوگ بہت طویل آمین کہتے ہیں، لمبا کھینچتے ہیں، بعض لوگ بہت زور سے کہتے ہیں، اور بعض لوگ بہت ہی کم صرف آمین کہہ کر رہ جاتے ہیں. صحیح انداز میں کہیں. اور جب ہم آمین کہتے ہیں تو فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں، فرشتے بھی. اگر ہماری آمین اور فرشتوں کی آمین ایک ساتھ ٹکرا جائے، اگر ہم بھی ایک ہی وقت میں اور فرشتے بھی ایک ہی وقت میں آمین کہیں، سمجھ میں آ رہے نا؟ اگر ہم بھی سیم ٹائم اور فرشتے بھی سیم ٹائم پر آمین کہیں تو نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. سبحان اللہ. روزانہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور سبحان اللہ ہر رکعت میں فاتحہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، ضروری ہم جانتے ہیں. سبحان اللہ. یہ موقع اللہ تعالیٰ ہم کو گویا کہ ہر رکعت میں دے رہے ہیں. جتنی رکعت ہم روزانہ پڑھیں گے اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ موقع ہمیں دے رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح اور ایک عمل جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خوشخبری سنائی اپنی امت کے لیے کہ ایک بندہ رکوع سے اٹھنے کے بعد دعا پڑھے. دعا اللہم ربنا لک الحمد. نبی نے فرمایا اس طرح سے اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمده فقولوا اللہم ربنا لک الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ بھی اس کا معاملہ بھی اسی طرح سے کہ ہم اللہم ربنا لک الحمد کہتے ہیں تو فرشتوں سے اگر ہماری یہ دعا ٹکرا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ ہمارے پورے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. چھوٹا سا معاملہ. نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، صرف ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہم نماز پڑھیں تو سبحان اللہ نماز کے جتنے فوائد ہیں ہم سب حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح اور ایک عمل یہ ہے کہ ایک بندہ اذان جب سنتا ہے تو اس دوران یہ دعا پڑھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں فرمایا من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا. تو نتیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت سنائی کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نام اعمال سے مٹا دیتے ہیں. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ارحم الراحمین ہے. اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ اتنے مواقع فراہم کر رہے ہیں کہ چھوٹا سا عمل کر لو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. ایک چھوٹا سا عمل کرو، اچھی نیت کے ساتھ کرو، حاضر دماغی سے ساتھ کرو، اخلاص نیت کے ساتھ کرو، تمہارے تمام کے تمام گناہ اللہ میں معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خوشخبری ہم تمام کو دے رہے ہیں. اسی طرح اور ایک آخری عمل کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ایک بندہ حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے اور وہاں جانے کے بعد تمام قسم کے فسق و فجور کام، تمام قسم کے برے کاموں سے بندہ بچ کر واپس لوٹ کر
اپنے وطن اپنے شہر آ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی بشارت سنائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. ایک بندہ حج کرے اور اس دوران کوئی بھی گناہ کا کام اس سے انجام نہ ہو, کوئی بھی گناہ کا کام وہ نہ کرے, سبحان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ غفر له ما تقدم من ذنبه. سنن ترمذی کی حدیث ہے, شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا اور اس کے اثر صحیحین میں موجود ہے. آخری عمل کہیں چھوٹ نہ جائے کہ ایک بندہ رمضان کے مہینے میں روزے, قیام اللیل اور لیلۃ القدر کی تلاش کرے. اس کے حق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اسی طرح من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. روزے اخلاص کے ساتھ اور ثواب کی امید سے ہر کوئی رکھے. رمضان کا قیام اللیل کوئی بندہ اخلاص اور ثواب کی نیت سے کوئی رکھے, اور اسی طرح لیلۃ القدر کی انسان تلاش کرے تو ان تینوں کام انجام دینے والے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه. تینوں روایتیں صحیحین میں ہیں. بس خلاصے کے طور پر اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ شروع میں نے آپ کے سامنے ایک بات کہی تھی کہ ہم لوگ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں, ہمارے سے غلطی ہونا ایک لازمی جز ہے. ضرور ہمارے سے غلطی ہوگی, اگر ہمارے سے غلطی نہ ہو, کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو آدم کا ہر بنو آدم خطا کار ہے, کہ ہر آدم کے بیٹے سے غلطی ضرور ہوگی, ضرور وہ غلطی کرے گا. تو ہمارے سے غلطیاں ہوتی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب ہم نام اعمال تولے جائیں تو ہمارے گناہ زیادہ ہوں اور ہم جہنم میں چلے جائیں, اللہ ہماری حفاظت کرے. کہیں ایسا نہ ہو تو ہم اس طرح کے اعمال انجام دیں جس کی وجہ سے ہمارے نام اعمال سے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں, مٹا دیے جائیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو صحیح راہ پر چلائے اور ہم لوگوں کو, تمام امت مسلمہ کو صحیح کام انجام دینے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی نبی کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.